گھر واپس آتا ہے، جس پر رابعہ کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ آخر فواد کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ فواد سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کس نے کیا ہے، لیکن فواد اب رابعہ سے کہہ دیتا ہے کہ مجھے خود نہیں پتا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مجھ پر یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن میں خود ان کی منتیں کر رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو اور جانے دو، تم لوگوں کو جو چاہیے تم لے لو۔ بار بار میرے تقاضا کرنے پر بھی مجھے کچھ علم نہ ہوا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، جس پر رابعہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر فواد کے ساتھ یہ سب کچھ کون کر سکتا ہے۔ اگر اقرار نہیں کیا تو پھر ان کا کون سا ایسا دشمن ہے، لیکن اس کو سوچنے کے باوجود بھی کچھ یاد نہیں آتا۔ لیکن اب رابعہ دوبارہ سے اقرار کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ فواد کی جو بھی یہ حالت ہے اس کے ذمہ دار صرف تم ہو، مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے۔ لیکن اقرار اب رابعہ سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے یا فواد کے پاس، کس بیس پر تم یہ سب کچھ کہہ رہی ہو، جس پر اب رابعہ کہتی ہے کہ بے شک میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن میں اچھے سے جانتی ہوں یہ سب کچھ تمہارا کیا در ہے۔ لیکن اقرار اب اسے کہہ کر فون بند کر دیتا ہے کہ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، مجھے تمہیں کوئی وضاحت نہیں دینی۔ ادھر رخسار اب اقرار کی تمام حرکتوں سے تنگ آ چکی ہے، اس لیے رخسار اقرار سے کہتی ہے کہ مجھے اب اندازہ ہوا اس بات کا کہ میں نے تم سے شادی کر کے غلطی کی ہے، میں تم سے شادی کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہی یہی ہے کہ میں نے تم سے شادی کر لی۔ جس پر اقرار اب اس کے منہ کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے تم نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ تم میرے لائق کبھی تھے ہی نہیں۔ اور اقرار اب رخسار کی یہ بات سن کر اس سے کہتا ہے کہ اب تمہیں یہ بہت یاد آ گیا کہ میں تمہارے لائق نہیں تھا، میں نے تم سے شادی کر لی، سب کچھ کیا، اپنا ہر چیز تمہارے نام کر دی، اور اب تمہیں اس بات کا یاد آ گیا کہ میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ اگر مجھ سے ایک غلطی کیا ہو گئی، تم نے تو مجھے اپنے لائق ہی نہیں سمجھنا چھوڑ دیا، بلکہ تم خود سوچو کہ تم کس لائق ہو، تم کیا تھی اور میری موم نے تمہیں کیا بنا دیا۔ جس پر رخسار کے نام سب کچھ ہو جانے پر اب رخسار تو اقرار کو اپنے جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتی، اسی لیے اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم مینٹلی طور پر ایک نفسیاتی انسان ہو اور نفسیاتی انسان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ جس پر اقرار اب رخسار کو باتیں سناتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ ادھر عدیل بھی اب نئی طرز پر چل پڑا ہے۔ جب بھی عدیل اپنی نوکرانی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتا ہے، نیلا کو بہت یہ بات محسوس ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایک نوکرانی کے ساتھ اتنی ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہو اور اسے اتنی اہمیت دیتے ہو۔ جس پر عدیل اسے کہتا ہے کہ کیا کروں، اگر تم مجھے لفٹ نہیں کراؤ گی تو وہ تو مجھے لفٹ کروا رہی ہے نا، پھر اس کی لفٹ کو کیوں میں نظر انداز کروں، اور نیلا کو اور زیادہ چڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ ادھر چاندی اب جو کہ عدیل کی دوست میں انٹرسٹڈ ہو چکا ہے، اسے اب لگتا ہے کہ اس کی شادی کسی بھی طرح اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اب اسے بیچارے کو کیا پتا کہ وہ تو عدیل کی دوست ہے جو کہ صرف اس کے کہنے پر ان کے گھر میں نوکرانی بن کر رہ رہی ہے، ورنہ چاندی کی تو حیثیت ہی نہیں کہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔ ادھر دوسری طرف نیلا اب عدیل پر شک کرنے لگ گئی ہے اور اسے لگتا ہے کہ عدیل ضرور اسے چڑھا رہا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، اس لیے وہ اب سوچ لیتی ہے کہ وہ عدیل کی سچائی سب کے سامنے معلوم کر کے رہے گی۔ اب رابعہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ آخر وہ کس طرح پتہ لگائے کہ فواد کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا۔ وہ فواد سے کہتی ہے کہ تمہیں آخر کچھ بھی یاد نہیں ہے، کچھ تو پتہ ہوگا یا کچھ تو اندازہ ہوگا جن لوگوں نے تم پر حملہ کیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کس بیس پر انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن فواد اب مسلسل انکار کیا جا رہا ہے، شاید وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ اقرار نے کروایا ہے، لیکن اب رابعہ اور اقرار کے درمیان مزید کوئی بھی ناراضگی نہیں چاہتا، اسی وجہ سے وہ اب اس کا نام لینے سے بھی ہچکچا رہا ہے کہ وہ فواد پر اب شک نہ کرے۔